میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک جس سے خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرماتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک دین پہ چلنا آسان فرماتے ہیں، اور بطور انعام اللہ پاک اس کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جس سے اللہ پاک امتحان لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر اللہ پاک دنیا کو کھول دیتے ہیں، اور دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر ہوتی تو اپنے دشمنوں کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی اللہ پاک نہ دیتے۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ جو بھی انسان دین پہ چلے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جس انسان کی زندگی میں دین نہیں ہوگا دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اگر ایک انسان وقتی طور پہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے لیکن زندگی میں دین نہیں، اللہ کے احکامات نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے نہیں، تو یہ ناکام ترین انسان ہے۔ اور اگر ایک انسان وقتی طور پہ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کی زندگی میں دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں، تو یہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ عہدہ ہے، نہ ڈگری ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار جو ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین پہ چلنے والوں کو اللہ پاک دنیا میں چین، سکون، اطمینان، راحت والی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ حیات طیبہ کا اللہ کا وعدہ ہے، پاک زندگی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وام و گمان بھی نہیں ہوتا، اور موت کے بعد جو ابدالآباد زندگی ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے مہمان خانے جنت میں داخل فرماتے ہیں، اور پہلی منزل قبر کو اس کے لیے اللہ پاک جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت آیا تو فرمانے لگے مجھے نئے کپڑے میں کفن نہ دیا جائے، اس لیے کہ مردہ کے بنسبت زندہ زیادہ مستحق ہے کہ نیا کپڑا پہنے، اور فرمایا جو دنیا میں دین والی زندگی گزار کے اللہ کو راضی کر کے جاتا ہے تو قبر میں پہنچتے ہی اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اگر جو دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے، خواہشات والی زندگی گزار کے اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں پہنچتے ہی اس کو جہنم والا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جو آدمی دین والی زندگی گزار کے جاتا ہے تو پہلی منزل قبر کو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا باغ بنا دیتے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا دنیا میں سب کچھ کے ہوتے ہوئے پریشان ہوگا، موت کے وقت بھی پریشان ہوگا، اور موت کے بعد جو ابدالآباد زندگی ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ اب دین سارے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کو ذریعہ اور سبب بنایا، اور ختم نبوت کے صدقے میں یہ محنت اللہ پاک نے ہم سب کے ذمہ لگائی۔ ہر کلمہ گو جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہے خود دین پہ چلنا، دین کی محنت کرنا، خود ایمان عمل والی زندگی گزارتے ہوئے پوری انسانیت کی فکر کرنا، وہ غم، درد، فکر کرن اپنے اندر پیدا کرنا جس غم درد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، گھر آ کے فرمایا میرے بستر کو لپیٹ دو، اب میرے آرام کے دن ختم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ دن کو آرام تھا نہ رات کو آرام تھا، سارا دن بے چین و بے قرار ہو کے لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کی کڑوی کسیدیوں کو برداشت کرنا، اور پھر ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رونا، گڑ گڑانا، اللہ کی رحمت کو مخلوق کی طرف متوجہ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی محنت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ محنت اللہ پاک نے ہم سب کے ذمہ لگائی۔ اس محنت میں بنیادی بات جو ہے وہ ہے یقینوں کی تبدیلی، کہ 100% ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ آ جائے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ رب العزت کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آج سے پہلے جو ہوا اللہ ہی کی چاہنے سے ہوا، اس وقت بھی جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی چاہنے سے ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا اللہ ہی کی چاہنے سے ہوگا۔
ہم سب کی عزت ذلت کامیابی ناکامی صحت بیماری موت حیات غمی خوشی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں سمد ہیں، بے نیاز ہیں، کسی کے بھی محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ حقیقی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کے صفات جو ہیں وہ بھی حقیقی صفات ہیں۔ باقی کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ زمین کی نہ آسمان کی نہ کسی انسان کی۔ حقیقی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی۔ ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات کو بقا ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت کی ذات موجود تھی۔ آج سب کچھ ہے تو بھی اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جتنا کائناتی نقشہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ کائنات کی ہر چیز پہ اللہ پاک کا قبضہ ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کی جگڑی ہوئی ہے، ہر چیز سے وہ ہو رہا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ ہر نفع والی چیز نفع دینے میں اللہ کی محتاج ہے، اور ہر نقصان والی چیز نقصان دینے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ میرا عصا ہے، اور فوراً اس کے نفع گننے شروع کر دیے۔ اس سے بکریاں چراتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، جتنے بھی اس کے ظاہری نفع تھے وہ سارے کے سارے گننے شروع کر دیے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تربیت خود اللہ پاک براہ راست فرماتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمانی تھی، فرمایا اس کو پھینک۔ اب جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پھینکا تو اللہ پاک نے اس نفع والی چیز سے نقصان والی چیز اژدہا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ گھبراؤ مت، اس کو پکڑو۔ اب جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو ہاتھ لگاتے ہی اللہ پاک نے پھر اس نقصان والی چیز اژدہا سے نفع والی چیز عصا بنا لیا۔ اور قرآن پاک میں اس واقعے کو ذکر کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ ہر نفع والی چیز نفع دینے میں اللہ کی محتاج ہے، اور ہر نقصان والی چیز نقصان دینے میں اللہ کی محتاج ہے۔ ہر نفع والی چیز سے اتنی نفع ہوگا جتنا اللہ چاہیں گے، اور ہر نقصان والی چیز سے نقصان بھی اتنی ہوگا جتنا اللہ چاہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سفر ہیں، ایک سواری پہ سوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چاچے کے بیٹے میں تجھے کچھ نصیحت کرتا ہوں، اس کو سن۔ فرمایا تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریں گے، یعنی تو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار، اللہ پاک تیری حفاظت کریں گے۔ اور فرمایا تو اللہ کی مدد کر، اللہ تیری مدد کریں گے، یعنی تو اللہ کے دین کی مدد کر، اللہ پاک تیری مدد کریں گے۔ اور فرمایا ساری دنیا تجھے نفع دینا چاہے، اللہ کا امر ارادہ نہ ہو تو ذرا برابر نفع نہیں پہنچ سکتا، اور ساری دنیا تجھے نقصان دینا چاہے، اللہ کا امر ارادہ نہ ہو تو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور فرمایا تو خوشی اور ثروت کے موقعوں پر اللہ کو یاد رکھ، اللہ پاک ایسے وقت میں تجھے یاد رکھیں گے جب تو بے کس ہوگا، بے بس ہوگا۔ اور فرمایا اس بات کو غور سے سن لے کہ جو مصیبت اور پریشانی تجھ پہ آئی ہے اس نے آ کے ہی رہنا تھا، اور جس مصیبت اور پریشانی سے تو بچ گیا ہے اس سے تو نے بچنا ہی تھا۔ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، جن کلموں کے ساتھ لکھی گئی تھی وہ کلمیں اٹھا لی گئی، اور جس سیاہی کے ساتھ لکھی گئی تھی وہ سیاہی خشک ہو گئی۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ رب العزت کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ جہاں جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہماری نظر اور عقل کا دھوکہ ہے۔ کرنے والی ذات جو ہے وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نظر تو آتا ہے نا جی، بھینس سے دودھ نکلتا ہے، اور صبح و شام زمیندار 5-10 کلو دودھ اپنی بھینس سے نکالتا ہے،
لیکن اسی بھینس کو اگر ذبح کیا جائے تو ایک چھٹانگ دودھ نہیں ملے گا، خون ملے گا، گوشت ملے گا، ہڈیاں ملیں گی اور بہت کچھ ملے گا، لیکن دودھ نہیں ملے گا جی۔ یہ صبح شام 5-10 کلو دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ نظر تو آتا ہے نہیں، کھانے سے بھوک مٹتی ہے، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو فوراً ہماری نگاہ جو ہے کھانے پہ جاتی ہے، لیکن کھانے سے بھوک نہیں مٹتی۔ بھوک کون مٹاتے ہیں بھائی؟ اللہ مٹاتے ہیں۔ کھانا بھوک مٹانے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے، اور اللہ رب العزت بھوک مٹانے میں کھانے کے ہرگز محتاج نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بیٹھے کھانا نوش فرما رہے تھے۔ اب جو ہی کھانا ختم ہوا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالے میرے قریب کر دو جس میں سے ہم نے کھانا کھایا۔ وہ پیالے قریب کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پھیری، چھوٹا سا لقمہ بنا، اور پھر فرمایا اے ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ اور اس کو کھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بسم اللہ پڑھ کے اس لقمے کو منہ میں ڈالا، کھاتے کھاتے میرا پیٹ بھر گیا، وہ لقمہ ختم نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جب آدمی لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو ہر لقمہ اللہ سے اجازت چاہتا ہے کہ میں اس کی صحت کے ذریعے بنوں یا اس کی بیماری کے ذریعے بنوں، اس کے پیٹ کو بھرنے کے ذریعے بنوں یا خالی کرنے کے ذریعے بنوں۔ جیسے اللہ پاک اس لقمے کو حکم دیتے ہیں ایسے ہی وہ لقمہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی گھر میں ایک ہی قسم کا کھانا پکتا ہے، سارے گھر والے اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، کسی کی صحت کے ذریعے بن جاتا ہے، کسی کی بیماری کے ذریعے بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ نظر تو آتا ہے نہیں، محنت سے مال ملتا ہے، لیکن محنت سے مال نہیں ملتا۔ مال کون دیتے ہیں بھائی؟ اللہ دیتے ہیں، اور محنت مال دینے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے، اور اللہ رب العزت مال دینے میں محنت کے ہرگز محتاج نہیں۔ ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقاضے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب جو ہی تقاضے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک چوہا آتا ہے، اس کے منہ میں اشرفی پکڑی ہوتی ہے، لا کے صحابی کے سامنے رکھ کے پھر جاتا ہے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، حتیٰ کہ 17 اشرفیاں لا کے صحابی کے سامنے رکھ دی، اور پھر وہ تھیلی بھی لے کر کے آ گیا جس میں وہ اشرفیاں پڑی ہوئی تھیں، اور پھر دم ہلاتے ہوئے واپس چلا گیا کہ اور کچھ بھی نہیں۔ اب وہ صحابی تقاضے سے فارغ ہوئے، وہ اشرفیاں وہ تھیلی لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے چوہے کے بل میں ہاتھ تو نہیں ڈالا؟ عرض کی یا رسول اللہ خود چوہا لا کے رکھ کے گیا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے بہترین رزق ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی فرماتی ہیں جب سے وہ اشرفیاں ہمارے گھر میں آئی ہیں موت تک ہمارے گھر سے اشرفیوں کی بوریاں ختم نہیں ہوئی۔ تو محنت سے مال نہیں ملتا، مال کون دیتے ہیں بھائی؟ اللہ دیتے ہیں۔ محنت مال دینے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے، اور اللہ رب العزت مال دینے میں محنت کے ہرگز محتاج نہیں، اور مال سے چیزیں بھی نہیں ملتی، چیزیں بھی اللہ پاک دیتے ہیں۔ اللہ پاک چاہیں گے تو مال سے چیزیں ملیں گی، اگر اللہ پاک نہیں چاہیں گے تو مال سے ہرگز چیزیں نہیں مل سکتی۔ اور جو اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، ننگے ہو، ماں سوائے اس کو جس کو میں کھلاؤں میں پلاؤں، لہذا تم مجھ سے اپنی ضرورتوں کو طلب کرو تاکہ میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں۔ اور اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو ماں سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، لہذا تم مجھ سے ہدایت کو طلب کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ اور اے میرے بندو تم سب کے سب گناہگار ہو ماں سوائے اس کے جس کی میں بخشش کروں، لہذا تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ اور اے میرے بندو تم سب کے سب مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ذرا برابر نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اے میرے بندو تم سب کے سب مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اے میرے بندو تم سب کا متقی اور پرہیزگار بن جانا میری بادشاہت میں ذرا برابر بڑھائی نہیں لا سکتا، اور اے میرے بندو تم سب کا گمراہ ہو جانا میری بادشاہت میں ذرا برابر کمی نہیں لا سکتا۔
اور اے میرے بندو، تم سب کے سب ایک وقت میں اکٹھے ہو کر کے اپنی خواہش، اپنی چاہت کے مطابق مجھ سے لینا چاہو، سب کی خواہشیں، سب کی چاہتیں پوری ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آ سکتی جتنی سوئی کو سمندر سے میں ڈبونے سے جو تری سوئی کے ساتھ لگتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آ سکتی۔ اور اے میرے بندو، تم سب کے سب جو کچھ بھی کر رہے ہو، اچھا یا برا، یہ میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین دل کے اندر پیدا کرنا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ رب العزت کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم مجھے تلاش کرو گے تو مجھے پا لو گے، اور اے میرے بندو، اگر تم نے مجھے پا لیا تو ساری خیریں اور بالائیاں تجھے مل گئی، اور اے میرے بندو، اگر تم مجھے تلاش نہیں کرو گے تو مجھے کھو دو گے، اور تم نے مجھے کھو دیا تو ساری خیریں اور بلائیوں سے محروم ہوگے۔ رزق کی تقسیم میں نے کر دی ہے، اگر تم میری تقسیم پہ راضی رہو گے تو میری نگاہ میں عزت والے بنو گے، اور اگر میری تقسیم پہ راضی نہیں رہو گے تو جنگل کے جانور کی طرح دوڑتے پھرو گے اور میری نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ دعوت تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ تو اللہ کی پانے کی محنت ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے تھے، اللہ ہے باقی سب دھوکہ ہے۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کو پانے کا واحد راستہ جو ہے محمد الرسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جو ہے اللہ کے ہاں ساتوں زمین، ساتوں آسمانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس وقت تک کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہ ہو۔ ہر آن ہر گھڑی ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، غمی خوشی میں، ہر حال میں ہم دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ لباس سلانے کے لیے درزی کے پاس جانا ہو تو پہلے ہم معلوم کریں کہ مولوی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کیسے تھا۔ حجام کے پاس جانے سے پہلے ہم معلوم کریں کہ مولوی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے تھا۔ جب غم کا موقع ہے تو بھی ہم معلوم کریں کہ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، اور جب خوشی کا موقع ہے تو بھی ہم معلوم کریں کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا۔ ہر آن ہر گھڑی دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دو شخص قیامت والے دن میرے ایسے قریب ہوں گے جیسی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی۔ ایک وہ جو میری سنت زندگی کو اختیار کرے گا، اور دوسرا وہ جو مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ فرمایا ہر وقت ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے منہ سے درود شریف کے الفاظ نکلتے ہیں، فوراً وہ فرشتہ جو ہے نا جی ان درود پاک کے الفاظوں کو لے کر کے سیدھا جو ہے روزے مبارک پہ حاضر ہوتا ہے، اور وہاں یہ آواز لگا دے، فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پہ درود بھیجا ہے۔ تو دو آدمیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، ایک سنت زندگی کو اختیار کرنے والا اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ تو ہر آن ہر گھڑی ہم دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آئے، اور فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی ما سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انکار سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اتباع کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو میری اتباع نہیں کرے گا وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے کہ ہر آن ہر گھڑی دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو تم میرے محبوب بنو گے۔ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دوں۔
یعنی اللہ کی محبوبیت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تو اللہ کی محبوبیت ملے گی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی تو اللہ کی محبوبیت ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عزت میرے لیے ہے، عزت میرے رسولوں کے لیے ہے اور عزت مومنوں کے لیے۔ عزت اللہ پاک دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دیتے ہیں۔ اور فرمایا ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے جان مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور ان کے لیے اپنے رب کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں اور رزق کریم کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو ہر آن ہر گھڑی دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کی عملی مشق جو ہے بھائی وہ نماز ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز جو ہے یہ کلمے والے یقین کی عملی مشق ہے۔ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ذات عالی سے لینے کے لیے ہمیں اعمال عطا فرمائے، اور ایمان کے بعد اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل جو ہے وہ نماز کا ہے، اور کفر اور شرک کے بعد اللہ کے ہاں سب سے برا فعل جو ہے کسی مسلمان کا وقت مقررہ پہ نماز کا نہ پڑھنا، یہ کفر اور شرک کے بعد اللہ کے ہاں سب سے برا فعل ہے۔ فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین ہی کو چھوڑ دیا۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد اور کون سا محبوب عمل ہے؟ فرمایا والدین کی خدمت۔ اور پھر عرض کی اس کے بعد اور کون سا محبوب عمل ہے؟ فرمایا دین کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا تاکہ دین پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ تو ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل جو ہے وہ نماز کا ہے۔ خود بھی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہوئے سارے مسلمانوں کی ہم نے فکر کرنی ہے کہ کوئی کلمہ گو ایسا نہ ہو جو 5 وقت کا نمازی نہ ہو۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو، جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے اپنے گناہوں کے بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو صبح سے ظہر تک کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، غرض ہر نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ آدمی سے ہوتے ہیں تو نماز کی وجہ سے اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کامیاب ہو گئے وہ مومن جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے۔ یعنی کامیابی کا وعدہ جو ہے وہ بھی نماز کے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد کا وعدہ جو ہے وہ بھی نماز کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جتنی ہماری نماز جاندار ہوگی اتنی زندگی شاندار ہوگی۔ اب نماز کیسی جاندار ہوگی کہ نماز کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو، اللہ کا دھیان ہو۔ جتنی دیر ہم نماز کے اندر ہوں تو ہمیں یہ دھیان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں۔ آج تو اللہ معاف فرمائے پوری نماز کے اندر ہمیں ایک دفعہ بھی یہ دھیان نہیں جاتا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو اللہ سن رہا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اپنی نمازوں کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے۔ جتنی نماز جاندار ہوگی اتنی زندگی بھی شاندار ہوگی۔ اور نماز جو ہے یہ تو اللہ رب العزت کی ذات عالی سے لینے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ گویا نماز جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے لینے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی جب کوئی حال آئے تو ہماری نگاہ بھی اللہ پہ جائے۔ حالات خود بخود دنیا کے اندر نہیں آتے، حالات کو پیدا بھی اللہ ہی فرماتے ہیں، حالات کو بناتے بھی اللہ ہی ہیں، اور حالات کو بگاڑتے بھی اللہ ہی ہیں۔
اور حالات کو اللہ رب العزت نے مادی چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ حالات کو اللہ رب العزت نے انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جیسے انسانوں کے بدن سے اعمال نکلتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ اگر انسان وہ اعمال اختیار کرے گا جس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے وہ حالات آئیں گے جس سے یہ خوش ہوگا، سکون، راحت، اطمینان والی زندگی ہوگی۔ اور اگر انسان وہ اعمال اختیار کرے گا جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے وہ حالات آئیں گے جس سے یہ پریشان ہوگا۔ فرمایا کہ جیسے انسانوں کے بدن سے اعمال اوپر جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی طرف سے حالات اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ اگر ایک انسان کے ایک ہاتھ کے اندر پھول پکڑے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ کے اندر گندگی پکڑی ہوئی ہے، یہ پھول اوپر پھینکے گا تو اس کے سر کے اوپر پھول ہی آ کے گریں گے، اور اگر یہ گندگی اوپر پھینکے گا تو اس کے سر کے اوپر گندگی آ کے گرے گی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پھول اوپر پھینکے اور اس کے سر کے اوپر گندگی آ کے گرے، یا یہ گندگی اوپر پھینکے اس کے سر کے اوپر پھول آ کے گریں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ مولانا صاحب اسلام آباد اجتماع میں فرمانے لگے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی دنیا میں یعنی ایمان اعمال والی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائے گا، اس کا بدلہ اس کو جنت ملے گی، بلکہ جنت والی زندگی دنیا میں شروع ہو جائے گی۔ چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، حیات طیبہ ملے گی۔ اور پھر فرمایا یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی خواہشات والی زندگی گزارے گا، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے گا اور اس کا بدلہ اس کو آخرت میں جہنم ملے گی، بلکہ جہنم والی زندگی دنیا میں شروع ہو جائے گی۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے پریشان ہوگا۔ آج ہر آدمی دیکھ لے کہ ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے۔ کوئی مال کے لیے پریشان، کوئی مال کے ہاتھوں پریشان، کوئی بیوی بچوں کے لیے پریشان، کوئی بیوی بچوں کے ہاتھوں پریشان۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جیسے اعمال ہوں گے ایسے حالات ہوں گے۔ فرمایا زندگی ایسی گزار جیسے ماہ رمضان، تو موت ایسی آئے گی جیسے عید کا چاند۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت آیا تو بیوی پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو فرمانے لگے کیوں رو رہی ہے؟ تو کہنے لگی اس لیے رو رہی ہوں کہ آخری وقت ہے، جدائی کا وقت ہے، پھر پتہ نہیں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واہ واہ، کتنے مزے کی بات ہے، کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں سے ملاقات ہوگی۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جیسے ہمارے بدن سے اعمال نکلیں گے ایسے ہی دنیا کے بھی حالات بنیں گے، آخرت کے بھی حالات بنیں گے۔ دنیا اور آخرت کے حالات کا بننا بگڑنا یہ انسان کے اس بدن سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کوئی چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں، کچھ اوپر سے نیچے آ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کچھ چیزیں نیچے سے اوپر، کچھ اوپر سے نیچے آ رہی ہیں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو چیزیں نیچے سے اوپر کو جا رہی ہیں یہ بندوں کے اعمال اوپر کو جا رہے ہیں، اور جو چیزیں اوپر سے نیچے کو آ رہی ہیں یہ حالات اوپر سے نیچے کو آ رہے ہیں۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ اعمال کا تعلق جو ہے نا یہ باہر کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ انسان کا جو 5-6 فٹ کا بدن ہے یہی عمل کی مشین ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے بدن سے اعمال نکل رہے ہیں۔ بولنا عمل ہے، سننا عمل ہے، بیٹھنا عمل ہے، کھڑا ہونا عمل ہے، چلنا عمل ہے، سونا عمل ہے، کھانا عمل ہے، یعنی دعوت دینا عمل ہے، سننا عمل ہے، اور جو ہے ذکر، تلاوت، نماز، یہ سارے اعمال ہیں۔ تو 24 گھنٹے ہم جو ہے نا اگر سوئے ہوئے تو بھی عمل کی مشین ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس عمل کی مشین کا تعلق جو ہے نا یہ جو ہے دل کے ساتھ ہے۔ فرمایا انسان کے وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا بدن ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا بدن خراب ہے۔ فرمایا غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اب دل ٹھیک ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوں گے، دل خراب ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہوں گے۔ اب دل کا ٹھیک ہونا کیا ہے کہ دل کا یقین ٹھیک ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ اب دل کا یقین خراب ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال جو ہے نا وہ خراب ہوں گے۔ یقین ٹھیک ہوگا، آنکھ صحیح دیکھے گی، زبان صحیح بولے گی، دماغ صحیح سوچے گا، ہاتھ پاؤں صحیح استعمال ہوں گے، اگر دل کا یقین صحیح ہوگا۔ اور اگر دل کا یقین خراب ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال جو ہیں وہ خراب ہوں گے۔
تو پہلی محنت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ کیسے ہمارے دل سے غیر کا یقین نکل جائے، اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہو جائے۔ فرمایا جس کو کلمے والا یقین، جس کا کلمے والا یقین بن گیا اور اللہ سے تعلق والی نماز بن گئی، اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اور جس کا کلمے والا یقین نہیں بنا اور اللہ سے تعلق والی نماز نہیں بنی، نہ اس کی دنیا بنی نہ اس کی آخرت بنی۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی گزر رہی ہے یہ جاہلانہ نہ گزرے بلکہ عالمانہ زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ اتنا دین تو سیکھنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پہ فرض ہے۔ حلال حرام کی تمیز ہو، پاکی ناپاکی کی تمیز ہو، جائز ناجائز کی تمیز ہو۔ ایک آیت قرآن شریف کی سیکھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے، اور ایک باب علم کا سیکھنا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔ علم عمل کا امام ہے، علم جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ علم کے معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت میرے اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے نہ جاننا جہالت ہے، ایسے غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ اپنی زندگی کو ہم علماء کرام پہ پیش کریں، جو جس شعبے میں ہے اس شعبے کے متعلق کا دین سیکھنا یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ تاجر کے اوپر تجارت کے متعلق کا دین، ملازم کے اوپر ملازمت کے متعلق کا دین، بیوی بچوں والوں کے اوپر بیوی بچوں کے متعلق کا دین سیکھنا فرض ہے۔ ہر شعبے والے کو شعبے کے متعلق کا دین سیکھنا یہ فرض ہے۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ محبت کا دروازہ ہے۔ فرمایا ذکر سے بڑھ کر کے کوئی عمل بھی عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ اور جب آدمی تیسرا کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے سردیوں میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ اور جب آدمی ان کلمات کو اپنے منہ سے نکالتا ہے تو فرشتے اپنے نورانی پروں میں ان کلمات کو لپیٹ کر کے سیدھے عرش معلیٰ پہ جاتے ہیں، اور اس پڑھنے والے کا ذکر اللہ کی بارگاہ مجلس میں کرتے ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے کسی بڑے کی مجلس میں آدمی کا ذکر ہو جائے تو آدمی کو کتنی خوشی ہوتی، اور پھر احکم الحاکمین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس کا ذکر ہو جائے تو یہ کتنا خوش قسمت ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنی جلوت ہو اتنی خلوت ہو۔ اگر جلوت کے ساتھ خلوت نہیں ہے تو جلوت کے اندر اثر نہیں ہوگا۔ اب خلوت کیا ہے؟ تنہائی میں اللہ کے پاس بیٹھنا، تنہائی میں اللہ کو یعنی پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا، ذکر کرنا، یہ خلوت ہے۔ اور جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم جو ہے تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھیں تو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھیں، اور اسی طرح جو ہے نا کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں۔ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے دن قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہوگا۔ اور حوض کوثر کا پانی جو ہے نا یہ برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو ایک وقت ایک دفعہ پی لے گا پھر اس کو پیاس کبھی نہیں لگے گی۔ اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پی لے گا اس کا جنت میں جانا یقینی ہو گیا۔ تو کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں۔ جو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے فرمایا اس کی پیشانی پر موت سے پہلے پہلے لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النار، اس کو جہنم سے بری کر دیا گیا۔ براءۃ من النفاق، یہ شخص کبھی منافق نہیں ہوگا، اور دن قیامت میں اس کو شہیدوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے روزانہ کم از کم جو ہے نا ہم جو ہے یعنی 100 دفعہ صبح جو ہے نا وہ جو ہے درود شریف کا اہتمام ضرور کریں۔ اور جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے ہر تنگی سے اللہ پاک اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، ہر تنگی سے۔ آپ اللہ پاک فرماتے ہیں
تم استغفار کی کثرت کرو، میں تمہیں بیٹے دوں گا، تمہیں مال دوں گا، ہاں جی، اور تمہیں جو ہے یعنی باغات دوں گا، ہاں جی، اور موقع موقع پہ تمہیں بارشیں عطا کروں۔ یہ استغفار کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فرماتے ہیں ایک آدمی آیا تو اس نے آ کے عرض کی کہ حضرت ہمارے علاقے میں کارسالی پڑی ہوئی ہے، ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک رحمت کی بارش کر دے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، آ کے عرض کی حضرت میرے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ ایک دوسرا آدمی آیا، ہاں جی، تو اس نے کہا کہ میری حالت بڑی جو ہے، ہاں جی، بڑی خراب ہے، ہاں جی، بڑی مشکل سے گزر ہوتا ہے، فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ اب جو پاس بیٹھنے والے تھے انہوں نے عرض کی حضرت 3 آدمی آئے اور ان کے علیحدہ علیحدہ مسائل تھے، آپ نے سب کو استغفار ہی بتا دیا۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں نے نہیں بتایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم استغفار کی کثرت کرو، میں تمہیں بیٹے دوں گا، مال دوں گا، باغات دوں گا، نہریں دوں گا، اور موقع موقع پہ تمہیں بارشیں عطا کروں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم کثرت سے استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں آپ کے اندر موجود ہوں اس وقت تک آپ کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک استغفار کرنے والے موجود ہوں گے اس وقت تک بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ جس بستی کے اندر ہوں اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا: آپس میں محبت کرنے والے، اور مسجدوں کو آباد کرنے والے، اور آخری رات میں اٹھ کر استغفار کرنے والے۔ تو یہ استغفار جو ہے اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یا رسول اللہ آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، ہاں جی، کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے ہوئے روئیں گے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم صبح و شام اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے استغفار ضرور کریں۔ اور پھر میرے بھائی دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور اس کے اوپر لازم ہے کہ روزانہ 360 صدقے کریں۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے اتنی طاقت کون رکھتا ہے کہ جو روزانہ 360 صدقے کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ اینٹ کانٹا پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، جی، اور مسجد میں سے کوئی چیز کو اٹھا کر کے، ہاں جی، تھوک وغیرہ، ہاں جی، اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج ہم جو ہے نا مسجد کی نالی میں کوئی ریوڑی پڑی ہوئی ہو تو ہم اس پہلے پھینکنے والوں کی غیبت کرتے ہیں، ہاں جی، اور پھر اس کو اٹھانا بھی گوارہ نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ تو اجر ہی اجر ہے۔ ایک اللہ والا جو تھا نا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ہاں جی، تو زور کی آواز چلی تو باہر کی جتنا کوڑا کرکٹ تھا، کاغذ وغیرہ، وہ سارے کے سارے مسجد میں آ گئے۔ اب وہ اللہ والا جو تھا وہ ہوا سے کہنے لگا کہ اے ہوا تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو چاہیے تھا کہ مسجد کی جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو باہر ڈالتی، اور تو نے باہر کا سارا کوڑا کرکٹ لا کے مسجد میں ڈال دیا۔ تو ہوا کو اللہ پاک نے گواہی دی کہ اگر میں باہر سے یہ کوڑا کرکٹ اندر نہ ڈالتی تو آپ کو اٹھا کر باہر پھینکنے کا اجر کہاں سے ملتا؟ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، مسلمان کا ہر عمل جو ہے نا جی، یہ تو صدقہ ہے، یہ تو آخرت کو بنانے کا ذریعہ ہے۔ رائے گنج میں بزرگ فرما رہے تھے کہ اپنے ہر عمل کو دین بنانا ہے۔ اب اگر چڑھائی پہ چڑھو تو اللہ اکبر کہو، یہ چڑھنا جو ہے سیڑھیوں سے چڑھنا، چڑھائی سے چڑھنا، یہ دین بن گیا۔ اترائی میں نیچے اترو تو سبحان اللہ کہو، اب یہ نیچے اترنا جو ہے یہ دین بن گیا۔ گاڑی میں چڑھو دعاؤں کا اہتمام کرو، یہ دین بن گیا، ہاں جی، نیچے اترو دعاؤں کا اہتمام کرو، یہ دین بن گیا۔ راستے پہ سنت کے مطابق چلو، ہاں جی، دعاؤں کا اہتمام کرو، تو یہ چلنا جو ہے یہ دین بن گیا۔
تو اپنے ہر عمل کو 24 گھنٹے کی زندگی کو دین بنانا ہے۔ اب 24 گھنٹے کی زندگی تو دین اس وقت بنے گی جب یہ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ کا ذکر ضرور کریں، اور موقع مال کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ موقع مال کی دعاؤں میں اللہ پاک نے حفاظت بھی رکھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ جب جو آدمی فرمایا نا جی کہ 10 دفعہ صبح شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ پاک شیطان سے اس کی حفاظت فرما دیتے، اور جو بمائے بسم اللہ 10 دفعہ صبح و شام قل هو اللہ احد پڑھ لے تو شیطان ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لے اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ جو صبح اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے، جہنم سے اللہ پاک اس کو بری فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہر موقع کی دعا ہے، تو موقع مال کی دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، اعمال کرتے ہوئے اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اعمال کی حفاظت جو ہے یہ تو حقوق کی ادائیگی میں ہے، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، سب کے حقوق ہماری طرف متوجہ ہیں۔ حقوق کی ادائیگی ہوگی تو اعمال کی حفاظت ہوگی، اگر حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی تو پہاڑوں جیسے اعمال لے کے جانے والے بجائے جنت کے جہنم میں چلے جائیں۔ فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ ایک نیکوکار عورت نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا، اس کو کھانے پینے کو کچھ نہ دیا، اس کی موت واقع ہو گئی، وہ بجائے جنت کے جہنم میں چلے گی۔ اور ایک فحاشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ کا رحم متوجہ ہوا، اللہ پاک نے اس کی جنت کا فیصلہ فرمایا۔ تو ساری مخلوق کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میں تجھے اولین و آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں؟ جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تم پہ ظلم کرے تم اس کو معاف فرماؤ، جو تمہیں اپنی عطا سے محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہیں۔ اور فرمایا جس کو نرمی اور حلم مل گیا اس کو بہت بڑی خیر مل گئی، اور جو نرمی اور حلم سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ نرمی آدمی کے اندر زینت پیدا کرتی ہے اور سختی آدمی کو ابدار بنا دیتی ہے۔ فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہو تو دنیا میں سب سے خوبصورت شکل نرمی کی ہے، اور سختی کی کوئی شکل ہو تو دنیا میں سب سے بدصورت شکل جو ہے وہ سختی کی ہو۔ جس کے اندر نرمی ہو، سختی نہ ہو، لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہو، توڑتا نہ ہو، جہنم اس پہ آرام ہے، وہ جہنم پہ آرام ہے۔ وہ فرمایا جنت میں وہ جائے گا جو کامل مومن ہوگا، اور کامل مومن وہ ہوگا جس کے دل میں سب کی محبت ہو، سب کی محبت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس تو 24 گھنٹے اس حال میں رہے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، اور عیب کہ میرے دل میں کسی کے بارے، فرمایا میرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں، اور جو میری اس سنت کو زندہ کرے گا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ یعنی جنت میں ہوگا۔ تو یعنی سب کی محبت ہمارے دل کے اندر، اور محبت فرماتے ہیں نا 2 طرح سے پیدا ہوتی ہے، ایک سلام میں پہل کرنے سے، اور دوسرا جو ہے پیٹھ کے پیچھے تعریف کرنے سے۔ لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج جو ہے یعنی اللہ معاف فرمائے کہ جان پہچان والوں کو تو سلام کیا جاتا ہے، لیکن جس کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے اس کو سلام نہیں کیا جاتا۔ باہر تو باہر ہے، یہاں مرکز میں بھی سلام کی فضا نہیں ہے، یہاں بھی ہم ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ اور جو سلام میں پہل کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنی نیکیاں ملتی ہیں جی؟ 30 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ اور دن میں آدمی کتنے لوگوں سے ملتا ہے؟ اگر 50 آدمیوں کو آدمی سلام کر لے تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 1500 نیکیاں مل گئی۔ 1500 گناہ آدمی سے مسلمان سے سرزد نہیں ہوتے۔ تو سلام میں پیر کرنے سے کبر اللہ یعنی ختم کر دیتا ہے آدمی کے اندر سے اللہ پاک۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہر نیک عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، مقصود یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتے۔
دن قیامت میں اللہ کی طرف سے آواز ہوگا، جس نے جو عمل جس کے لیے کیا اسی سے اپنا بدلہ لے لے۔ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا ہوگا وہ تو اللہ پاک سے بدلہ لے لے گا، اور جس نے ریا اور دکھلاوے کے لیے عمل کیا ہوگا وہ کس سے بدلہ لے گا؟ فرمایا خوشحالی و اخلاص والوں کے لیے وہ تو ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے۔ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے عمل کا دنیا میں اثر ہے اور آخرت میں اجر ملے گا، اور بغیر اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے عمل کا نہ دنیا میں اثر ہے نہ آخرت میں اجر ملے گا۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہر آن ہر گھڑی اپنے آپ کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھیں۔ اللہ پاک نے فضل کرم اور احسان فرما کے ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور یہ وہ احسان ہے جس کو خود اللہ پاک نے بھی جتلایا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا بہت بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ جیسے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، اسی طرح یہ امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے۔ اس وقت تک کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے، اور اس وقت تک کوئی امت بھی جنت میں نہیں جائے گی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ اس امت کو جو مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے وہ ایک کام کی وجہ سے عطا فرمایا ہے، وہ محنت، وہ کام جس کے لیے اللہ پاک ہر زمانے کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرماتے تھے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں وہ محنت، وہ کام اللہ پاک نے اس امت کے ہر فرد کے ذمے لگائے۔ ہر کلمہ گو جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہے خود دین پہ چلنا، دین کی محنت کرنا، خود ایمان عمل والی زندگی گزارتے ہوئے پوری انسانیت کی فکر کرنا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اجتماعی طور پہ پوری کی پوری امت کو اور انفرادی طور پہ ایک ایک امتی کو اللہ پاک نے اس کام کے لیے چنا ہے اور بھیجا ہے۔ خود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ پوری امت کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی، پہلے اس کی تعریف فرمائی ہے، پھر اس کی تشکیل فرمائی، اخرجت للناس، کہ تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اور پھر کام بھی بتا دیا ہے کہ کرنا کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اور اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی جی کہہ دیجئے یہ ہے میرا کام، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میرا بھی یہ کام ہے، اور جتنے میرے متبعین ماننے والے ہیں سب کا یہ کام ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ رب العزت نے پوری کی پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے چنا ہے اور بھیجا ہے۔ ایک ایک امتی جو ہے نا وہ پوری امت کا ذمہ دار ہے، اور پوری کی پوری امت جو ہے وہ ایک ایک امتی کی ذمہ دار ہے۔ جیسے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو مسلمان کی پہچان ہے اور ایک مسلمان کا کام ہے۔ اب کام کیا ہے؟ یہ ہے میرا کام، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میرا بھی یہ کام ہے، اور جتنے میرے متبعین ماننے والے سب کا یہ کام ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک ایک امتی جو ہے پوری امت کا ذمہ دار ہے۔ دیکھو جس کو آدمی اپنا سمجھتا ہے، اپنے ذمہ سمجھتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہر قسم کی قربانی کرنی اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنے بیوی بچوں کو اپنا سمجھتا ہے، اپنے ذمے سمجھتا ہے، اور پھر ہر آدمی سوچ لے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کتنی قربانی کرتا ہے۔ اب ہر سال سے گھروں سے دور، ملک سے دور، اب جو ہے یہ قربانی کس لیے ہو رہی ہے؟ سال گزر گئے، کس لیے ہو رہی ہے؟ کہ اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کے نان نفقے کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں ساری امت کو ہم نے اپنا سمجھنا ہے اور اپنے ذمے سمجھنا ہے، اور دین کی محنت کو بھی اپنا سمجھنا ہے اور اپنے ذمے سمجھنا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ جتنے بھی کافر ملک ہیں نا یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ گناہوں کے سمندر ہیں، اور یہ جتنے اسلامی ملک ہیں یہ اس وقت سارے کے سارے جو ہے نا گناہوں کے دریا ہیں۔ اور جو تیراک ہوتا ہے نا، تیراک،
وہ تو پانی میں سے خود بھی تیر جاتا ہے اور جو ڈوبنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ نکال دیتا ہے۔ تو دائی جو ہوتا ہے یہ تیراک ہوتا ہے، یہ دائی جو ہے نا یہ تیراک ہوتا ہے، یہ خود بھی بچتا ہے، اوروں کو بھی جو ہے گناہوں کے سمندر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، اگر دعوت والا کام نہیں ہوگا، دائی نہیں ہوگا، تو خود بھی جو ہے نا جی ڈوبے گا، باقیوں کو بھی ڈوبنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ اس امت کو جو اعزاز بخشا ہے وہ اس محنت، اس کام کی وجہ سے بخشا ہے کہ جس محنت اور کام کے لیے اللہ پاک نے ہر زمانے کے اندر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں وہ محنت، وہ کام اللہ پاک نے اس امت کے ہر فرد کے ذمہ لگائے۔ تو وہ محنت، وہ کام اللہ پاک نے اس امت کے ہر فرد کے ذمہ لگائے۔ ہر کلمہ گو جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہے خود دین پہ چلنا، دین کی محنت کرنا، خود ایمان عمل والی زندگی گزارتے ہوئے پوری انسانیت کی فکر کرنا، وہ غم درد فکر کو اپنے اندر پیدا کرنا جس غم درد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، گھر آ کے فرمایا میرے بستر کو لپیٹ دو، اب میرے آرام کے دن ختم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دن کو آرام فرمایا نہ رات کو آرام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ محنت اللہ پاک نے ہر امتی کے ذمہ لگائی۔ آج یہ جو دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے اور جو اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا ہے، اسی لیے نکالا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے۔ ہم اپنے آپ کو صرف دکاندار، زمیندار، ملازم، بیوی بچوں والا سمجھ کے زندگی نہ گزاریں۔ ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا سمجھ کے زندگی گزاریں۔ لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج تک ہم نے اپنے آپ کو دکاندار سمجھا، زمیندار سمجھا، ملازم سمجھا، بیوی بچوں والا سمجھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا اپنے آپ کو نہیں سمجھا۔ اس پہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا، ہم سارے کے سارے سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے ہم سارے کے سارے عزم کریں کہ ہم اپنے آپ کو دنیا دار سمجھتے ہوئے زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام والا سمجھ کے زندگی گزاریں گے۔ اس کی سب بھائی نیت کرتے نا جی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جو ہی ہم نے اپنی نیت کو بدلا تو پھر اللہ کی نگاہ بھی بدل گئی۔ اب اللہ پاک جو ہے نا جی ہمیں ایک دکاندار، زمیندار، ملازم، جی بیوی بچوں والوں کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے، بلکہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمارے ہر عمل کا اثر پورے عالم پہ پڑ رہا ہے۔ ہم اپنی مسجد میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھے ہوئے، اس کا اثر پورے عالم میں پڑ رہا ہے۔ ہم اپنے محلے کی گلی میں گشت کر رہے ہیں، اس کا اثر پورے عالم پہ پڑ رہا ہے۔ ہم کسی کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں، کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا اثر سارے عالم پہ پڑ رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم تو عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، ہمارا ہر عمل جو ہے وہ پورے عالم پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے، پورے عالم پہ۔ دیکھو ایک جگہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہوں، ان میں اپنا بچہ بھی کھیل رہا ہو، آدمی تو سب بچوں کو دیکھتا ہے، لیکن اپنے بچے پہ جو نگاہ پڑتی ہے وہ کوئی اور ہی نگاہ ہوتی ہے۔ جو ہی ہم نے اپنی نسبتوں کو بدلا، اب اللہ رب العزت کی نگاہ بدل گئی ہے۔ اب ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا سمجھ کے زندگی گزاریں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ وہ عظیم محنت ہے کہ جب تک یہ محنت ہو رہی تھی تو امت کے ہر طبقے کے اندر دین موجود تھا۔ آج محنت چھوٹی ہے تو ہر طبقے سے دین نکلنا شروع ہو گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں، خادم بھی ساتھ ہے، ایک جنگل میں پہنچے تو دیکھا سخت گرمی کا زمانہ ہے، اب دوپہر کا وقت ہے، ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے خادم سے کہا کہ بھائی کھانا لے آؤ، ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ اب جو ہی کھانا کھانے لگے تو دیکھا قریب ایک چرواہا جو ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے۔
تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو آواز دی، وہ قریب آیا تو فرمایا آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا حضرت میرا تو روزہ ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ واہ، ایسی گرمی کے اندر اور جنگل کے اندر ایک چرواہا جو ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو پھر اس چرواہے سے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، ہمیں ایک بکری دے دو، ہم اس کو ذبح کر لیتے ہیں، خود بھی گوشت کھا دیں گے، تجھے بھی افطاری کے وقت جو ہے افطاری کے لیے گوشت بھی دے دیں گے اور ساتھ بکری کے رقم پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا حضرت یہ بکریاں میری تو نہیں ہیں، یہ تو میرے مالک کی ہیں، میں تو چرواہا ہوں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا جب تو رات کو چلا جائے تو اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو وہ چرواہے نے کیا کہا، اگر میرا مالک یہاں موجود نہیں ہے، مالک کا مالک اللہ تو موجود ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب محنت ہو رہی تھی تو جنگل میں بکریے چروانے والے کی زندگی میں بھی دین تھا، وہ بھی ایمان عمل والی زندگی گزارنے والا تھا۔ آج محنت نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں رہنے والوں کی زندگیوں میں بھی دین نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی اٹھا آ کر کے کہنے لگا امیر المومنین، کل جو بیت المال سے کپڑا تقسیم ہوا تھا ہم میں سے کسی کی سلوار بنی ہے، کسی کی قمیض بنی ہے، اور آپ نے سلوار اور قمیض دونوں نئے بنا کے پہنے ہوئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، بیٹے نے کھڑے ہو کے کہا کہ کل جو بیت المال سے کپڑا تقسیم ہوا تھا میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے والد کو دیا ہے، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلوار اور قمیض دونوں بنے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، دین کی محنت ہو رہی تھی تو بادشاہوں کی زندگی کے اندر بھی دین موجود تھا۔ آج دین کی محنت چھوٹی ہے تو حالات ہم سب کے سامنے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کر رہے، ایک دروازے کے سامنے سے گزرے، اندر سے آواز آئی، بچی ماں سے کہہ رہی ہے کہ امی جان اونٹنی کا دودھ کم ہے۔ تو ماں کہنے لگی، ماں بھی تو ایمان والی تھی، تو سوچا کہ اب بیٹی کے امتحان کا وقت آ گیا ہے، تو کہنے لگی بیٹی کون سے بڑی بات ہے، تھوڑا سا پانی ملا لے، صبح پیسے پورے ملیں گے۔ تو بیٹی نے کہا امی جان آپ نے امیر المومنین کا حکم نہیں سنا، جو ملاوٹ کرے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو ماں نے کہا بیٹی یہاں آدھی رات کو امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو امیر المومنین باہر کھڑے سن رہے ہیں۔ تو بیٹی کہنے لگی اگر امیر المومنین یہاں موجود نہیں ہے، امیر المومنین کا اللہ تو موجود ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب امیر المومنین نے دروازے پہ نشان لگائے اور واپس چلے گئے۔ صبح آ کر کے اسی بچی کا رشتہ مانگا، اپنی بہو بنا کے لے گئے، اور پھر اس کی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب دین کی محنت ہو رہی تھی تو گھروں میں بیٹھی ہوئی ماؤں بہنوں کی زندگیوں کے بھی اندر دین تھا۔ آج محنت چھوٹی ہے تو میرے بھائی دوستو بزرگوں حالات ہم سب کے سامنے، حالات ہم سب کے سامنے۔ بلور رحمۃ اللہ علیہ راستے پہ جا رہے ہیں، آگے دیکھا تو بچے جو ہے نا جی وہ اخروٹ کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ جو ہے وہ قریب ویسے ہی کھڑا ہے۔ تو بلور رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیوں اخروٹ نہیں کھیل رہا؟ اگر پیسے نہیں ہے تو یہ لو پیسے، اور تم بھی ان بچوں کے ساتھ اخروٹ کھیلو۔ تو وہ بچہ کہنے لگا حضرت کیا اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں کھیل کود کے لیے بھیجا ہے کہ ہم یہاں جو ہے کھیل کود کر کے اپنی زندگی گزار دیں گے؟ تو بلور رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ تو کوئی عجیب ہی بچہ ہے کہ اس عمر میں جو ہے اس کو اتنی فکر لگی ہوئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے تو لوٹ کے اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ تو پھر بلور رحمۃ اللہ نے اس بچے سے کہا کہ تجھے اس چھوٹی عمر کے اندر اتنی آخرت کی، موت قبر کی فکر کیسی لگ گئی ہے؟ تو اس نے کہا جب میری والدہ جو ہے نا جی وہ چولہے میں آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو نیچے رکھتی ہے،
پھر اوپر بڑی بڑی لکڑیوں کو رکھتی ہے. جب چھوٹی لکڑیاں جل جاتی ہیں تو پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے. ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس دنیا سے چھوٹی عمر میں چلا جاؤں اور قیامت والے دن جہنم میں مجھے نیچے ڈال کر کے اوپر بڑے بڑوں کو ڈال کر کے نہ جلایا جائے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب تک دین کی محنت ہو رہی تھی تو ہر طبقے کے اندر دین موجود تھا. آج دین کی محنت چھوٹی ہے، ہر طبقے کی زندگی سے دین نکل گیا. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے فضل کرم اور احسان فرما کے اس گئے گزرے دور کے اندر اس محنت کو اسی نیج کے ساتھ دوبارہ شروع فرما دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہوا ہے. ہمارے بڑے حاجی طارق صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، آج ہم بھی موجود ہیں، محنت بھی موجود ہے. اگر ہم ہوتے محنت نہ ہوتی، محنت ہوتی ہم نہ ہوتے تو نقصان کی بات تھی. اور پھر میرے بھائی دوستو، ہم کسی درجے میں، یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، کسی درجے میں اللہ پاک نے اس محنت کے ساتھ ہمیں نسبت بھی عطا فرما دی. اس لیے میرے بھائی دوستو یہ عرض گزارش ہے کہ بھائی اس کام کو، اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. اور مقصد تو وہ کام ہوتا ہے کہ جس کو ہمیشہ کیا جاتا ہے. جو کام کبھی کیا جائے کبھی نہ کیا جائے وہ کام میں شمار نہیں ہوتا. تو آج تک ہم نے جو ہے نا اس کام کو کام نہیں سمجھا، مقصد نہیں بنایا. اس پہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا روزانہ اپنی مساجد میں جہاں جہاں ہم ہیں، ہاں جی، یا اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو کام کو مقصد بنا کے کریں. تو اس کے لیے سب بھائی تیار ہیں نا انشاءاللہ. تو اسی بارے میں الحمدللہ بھائی یعنی مغرب کے بعد بھی بیان ہوگا، پھر تشکیل ہوگی. تو بھائی ہم اپنی زندگیوں کا فیصلہ کریں. جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے کا ارادہ کر لیں. اب جن کے 4 مہینے لگ گئے ہیں تو بھائی سب 4 مہینے والوں کو بڑوں نے 8 تاریخ رائمنڈ میں بلایا ہوا ہے. ہمارے لیے 4 مہینے والوں کے لیے سب سے بڑا تقاضا اس وقت کون سا ہے جی؟ جوڑ کا تقاضا ہے. خود بھی جانا ہے، اوروں کو بھی لے کے جانا ہے. اور جن بھائیوں کے ابھی تک اگر 4 مہینے نہیں لگے تو یہ بھی اپنے محلے بستی کے اندر جتنے 4 مہینے والے ساتھی ہیں ان کے پاس جا کر کے ان کو تیار کر کے ان کو جوڑ کے لیے بھیجنا ہے. تو سب بھائی اس کی کوشش کریں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.